اشرف علی خانوی نے لکھا اللہ رب الفرمان ہے کہ جنت کر جاؤں اور سے بات فرمانے نے کہ میرا کوئی امتی بغیر توبہ سے دنیا تو نہیں جاتا، میرا کوئی مرید، میرا کوئی طلب رکھنے والا بغیر توبہ دے مر نہیں سکتا، اور مرن تو بعد بھی بہت سے بات مشکل کشائی فرمانے نے قلائد الجواہر کے اندر واقعہ نقل کیا گیا کہ ایک شخص، ایک نوجوان مغموم حالت کے اندر بہت سے پاک دی بارگاہ کے اندر حاضر ہویا۔ آپ نے مغمومی کی وجہ پوچھی کہ تو پریشان کیوں ہے، تیرے چہرے پہ افسردگی کیوں ہے، تو مغموم کیوں ہے؟ وہ کہنے لگا کہ یا حضرت میں اپنے باپ، میرا دنیا تو چلا گیا ہے، میں اس باپ کو قبر کے اندر دیکھا اور نہایت مشکل حالت کے اندر دیکھا، نہایت مشکل حالت کے اندر دیکھا ہے، اس کو آزاد کر کے سار دیکھا ہے، اور وہ سے بات نے فرمایا کہ اے تو کیا گواہی دے سکنا ہے کہ تیرا باپ میرا مرید؟ اس بات کو دیگر کتابوں نے لکھا، لیکن قلائد الجواہر کے اندر اتنی بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا تیرا باپ کبھی میرے مدرسے سے دروازے تو گزرے تھے؟ وہ کہنے لگا جی میرا باپ ایک دفعہ مدرسے دروازے تو گزرے تھی، آپ نے نگاہ جھکائی، نگاہ جھکا کے تھوڑی دیر بعد اٹھائی، وہ شخص کہنے لگا کہ میں اپنے باپ کو دیکھنا ہوا، میرے باپ سے عذاب کو ختم کر دیتا گیا، میرے باپ سے عذاب کو دور کر دیتا گیا۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے نال وعدہ فرمایا اے عبد القادر سنا بندہ تیرے مدرسے کے دروازے سے گزر جائے گا، میں اس سے جہنم بھی اپنے حرام کر۔ یہ سب کچھ ملتا ہے تعلق کے نال، سب کچھ ملتا ہے نسبت کے نال۔ آخری بات عرض کرا کہ اللہ دے نیک لوگ جتنے موجود ہو، فرمایا کہ عند ذکر اولیاء اللہ تنزل الرحمہ، جتنے اللہ دے اولیاء دا، اللہ دے صلحاء دا، نیک لوگوں کا ذکر کیتا جائے، اتھے اللہ دی رحمت کا نزول ہوتا۔ قرآن مقدس کے حوالے کے نال گفتگو کرا کہ حضرت مریم آپ کی والدہ نے بیت المقدس کے اندر اپنی نظر اور منت کے مطابق بیت المقدس کی خدمت گیری واسطے چھڑ دیتا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کی زیر کفالت فلما کفلھا زکریا، حضرت زکریا کی زیر کفالت دے دیتا، تو حضرت زکریا چونکہ بیت المقدس کے اندر باقی تمام مرد سن، کوئی عورت نہیں تھی کہ آپ حضرت مریم نے ایک کمرے کے اندر اسے بیٹھے عبادت رہنیا کہ ان سے دروازہ بند کر کے آپ کدھر جانا ہوتا تشریف لے جانے۔ قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا فلما کفلھا زکریا کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لك هذا قالت هو من عند الله ان الله يرزق من يشاء بغیر حساب۔ ارے حضرت زکریا دروازہ بند کر کے کہنے حضرت مریم کمرے کے اندر موجود نے، جدو دروازہ کھولیا تے حضرت مریم دے کول پھل موجود نے، بے موسم پھل موجود نے، سوال کیتا قالا کیا مریم تیرے کول کس طرح آیا؟ حضرت مریم نے کیا قالت هو من عند الله، یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے۔ حضرت زکریا دی اولاد کوئی نہیں تھی، آپ نے جدو دیکھا کیسے اللہ کی رحمتاں عروج دیتے ہیں، اسی اگر اللہ رب العالمین حضرت مریم کو بے موسم پھل عطا فرما سکتے ہیں، اگرچہ میری بیوی پانچ ہو چکی ہے، اگرچہ اولاد والی عمر گزر چکی ہے، لیکن اللہ کی رحمت تو بعید کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین کے پیغمبر نے دوسری بات اس عقیدے دی کہ جدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر انور سے تشریف لے کے اڑ گئے نا، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ماں کو تقبول فی حقی هذا الرجل سے جو سوال ہوگا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت قبر انور کے اندر موجود ہوں گے، تو بندہ کہے گا ہوا محمد، ہوا تعالیٰ استعمال کرے گا ہوا محمد، اور ہوا تعالیٰ کا عربی لغت والے جو عام ترجمہ ہے کہ ہوا تعالیٰ مجرا دور واسطے استعمال ضمیر دور واسطے استعمال کی جاتی ہے، لیکن اگر قرآن مقدس کے حوالے کے نام دیکھو کہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور اسے بات کو اگر مناسبت دے کے نسبت دے کے حضرت مریم کے واقعہ میں دیکھا جائے کہ پھل حضرت مریم کے کول موجود رہے، لیکن آپ فرما رہے ہیں قالت ہوا من عند اللہ کہ اے پھل من اللہ کی طرف آئے ہیں، ارے پھل قریب نے لیکن زمین دور کی استعمال کی جا رہی ہے۔ علماء اور لغتار فرمانے نے کہ ہوگا دا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے اگر دو بندے آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح بندہ
ضمیر طور پہ استعمال کرتا ہوگا من عند اللہ. تو فرمایا کہ پھل میرے کول موجود نے لیکن ہوگا من عند اللہ, پھل نزدیک نے. فرمایا اور پھر ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم غائب نہیں ہوں گے, قبر انور میں تشریف فرما نہیں ہوں گے, بلکہ ہر غلام دی قبر کے اندر تشریف فرما. تو جدو حضرت مریم دکور دیکھ اس میں پھل دیکھے, اللہ کے پیغمبر بیت المقدس کے اندر عبادت کرنے والے اللہ کے پیغمبر نے, لیکن بیت المقدس کے اندر جاتے دعا نہیں کی تھی. بیت المقدس سے معراج کے اندر جاتے, اس سے سیح کے اندر جا کے دعا نہیں کی تھی. قرآن نے ارشاد فرمایا نالی کا دعا زکریا, اٹھی مریم کے کمرے کے اندر کھڑے ہو گئے. ارے جس سے اللہ یہ موقع پہلے عطا فرماتا ہے, زکریا نے یہ سمجھا کہ میں اس مقام سے اسے, کیونکہ اللہ کی رحمت وجود صدیر ہے, اللہ کی رحمت اسے نازل ہو رہی ہے. آپ نے ان سے دعا کی تھی نالی کا دعا زکریا ربا قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. اللہ نے پیغمبر نے اس مقام سے دعا کر کے اور اللہ نے اس بہادر قرآن میں رکھ کے سنو عقیدہ عطا فرما دیتا. ارے میرے محبوب کے غلاموں, میرے محبوب کے امت کے اندر اور یاد رہے محبت رکھنے والے ہو, ارے جس سے اللہ نے نیک لوگ موجود ہو اس سے دعا کرو گے, اللہ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا. تمہاری دعا کو اللہ قبول فرمائے گا. اور اللہ نے دعا قبول کس طرح فرمائے؟ قبول فرما کے اللہ رب العالمین نے حضرت یحییٰ کی بشارت عطا فرمایا هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. ارے سارے نے میلاد کا اعتراض کرنے والے, ارے قرآن کو پڑھ کے دیکھو میلاد کا ترکیب ہوتا ہے. اللہ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا جاتا ہے, محبوب کی شان کو بیان کیا جاتا ہے, محبوب کے تذکرے کیے جاتے ہیں. ارے اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں وہ جیسا ہوئے گا, وہ سردار ہوئے گا, وہ میرا مخصوص بندہ ہوئے گا, اس کو میں نبی بنا کے دنیا کے اندر بھیجا گا. ارے اللہ نے حضرت یحییٰ کا میلاد قرآن کے اندر بیان کیا, دیگر میلاد قرآن کے اندر بیان کیا. ارے سن کہتے ہیں کہ تسی میلاد کا ثبوت کتنے ہوئے؟ ارے میلاد کا ثبوت قرآن کے اندر موجود ہے. اور بات میری دوسری تھی کہ اللہ رب العالمین جو نیک لوگ جس مقام سے موجود ہوں, اللہ رب العالمین اس مقام سے دعاواں قبول فرما دے. اور اللہ رب العالمین نے آپ کو شان عطا فرمائے. ارے خلق کائنات پر اللہ شریف نے شان فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. دوسرے مقام پہ فرمایا ان اولیاءه الا المتقون. دوسرے مقام پہ فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. دوسرے مقام پہ فرمایا ومن يتول الله ورسوله فإن حزب الله هم الغالبون. اللہ رب العالمین نے بار بار جا اللہ رب العالمین فرمایا ارے اسلام کے درمیان یہ عقیدہ کیا جاتا ہے کہ تم یا پورے کا مدد کیوں کہتے ہو, تم یا علی مدد کیوں کہتے ہو. ارے اللہ کا قرآن فرماتا ہے, اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ انما وليكم الله ورسوله. ارے اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ بھی تمہارا ولی ہے, اور فرمایا ورسوله اللہ کا رسول بھی تمہارا ولی ہے, اور فرمایا والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة. اور فرمایا مومن لوگ جنہیں نماز قائم کرنے والے, زکات ادا کرنے والے, فرمایا وہ بھی تمہارے ولی ہیں. تو ولایت مشترک لفظ اللہ رب العالمین نے فرمایا, اللہ نے اپنے وقت کے لفظ فرمایا اور فرمایا کہ وہ من یتول اللہ ورسولہ وان حزب اللہ هم الغالبون. فرمایا کہ اللہ نے رسول کو اپنا مددگار بنایا. ومن یتول اللہ ورسولہ فرمایا کہ اللہ نے رسول کو مددگار فرماتے ہیں. فرمایا فإن حزب اللہ وہی اللہ کی جماعت ہے, هم الغالبون. ارے صرف یا اللہ مدد کرنے والے اللہ کی جماعت نہیں ہے, بلکہ فرمایا کہ ومن یتول اللہ ورسولہ کہ اللہ نے بھی اپنا مددگار سمجھن, میرے رسول نے بھی مددگار سمجھن. فرمایا کہ وہی اللہ کی جماعت ہے, انہوں نے اللہ غالب فرمائے گا. فإن حزب اللہ هم الغالبون. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاروں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں اہل سنت والجماعت دونوں مبارک ہوئے کہ اللہ رب العالمین نے دونوں عقیدہ وہ عطا فرمایا
فرمایا کہ جس عقیدے کے اندر اللہ نے سانو یہ عقیدہ عطا فرمایا کہ جس عقیدے کے اندر سانو محبوب نے بھی ادب سکھا دیتا اور محبوب نے صحابہ کا بھی ادب سکھا دیتا محبوب نے ازواج کا بھی ادب سکھا دیتا محبوب نے ازواج مطہرات کا بھی ادب سکھا دیتا محبوب نے اہل بیت مصطفیٰ کا بھی ادب سکھا دیتا محبوب کی امت کے اندر اولیاء کا بھی ادب سکھا دیتا ارے شان اولیاء نو بیان کرنے واسطے اگر کوئی عالم موجود ہے تو کافی وقت درکار ہوتا ہے اولیاء کی شان بے شمار مقامات ہوتے اللہ رب العالمین نے اپنے ولی کی شان کو بیان فرمایا اور اہل سنت والجماعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر 72 فرقے پیدا ہوئے فرمایا میری امت کے اندر 73 فرقے 73 جماعتیں پیدا ہو گیا اور فرمایا کل فی النار فرمایا سارے دوست ہی ہوں گے الا ملت واحدہ لیکن صرف ایک جماعت جڑی جنت اندر جائے گی حضرت عبداللہ ابن عباس تھی حدیث مبارکہ جنہوں نے اللہ رب العالمین نے محبوب کریم نے شان فرمایا کہ میری امت مفکر عبداللہ ابن عباس نے قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ ایسے موجود ہوں گے جنہوں نے چہرے سفید ہوں گے جنہوں نے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے چہرے سیاہ ہوں گے عالم نے شان فرمایا یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے چہرے چمکتے ہوں گے جنہوں نے چہرے کالے ہوں گے اور پھر عبداللہ ابن عباس سے بولو پوچھا گیا آپ نے فرمایا ارے یوم تبیض وجوہ ہم اہل سنت والجماعت و یوم تسود وجوہ ہم اہل البدع والضلالہ فرمایا جنہوں نے چہرے چمکتے ہوں گے وہ اہل سنت والجماعت بار کر بنی سے اندر دعا ہے کہ اللہ رب العالمین سانو اس سے درست عقیدے دے ہوتے زندگی بار قائم رہنے دی توفیق عطا فرمائے اور اس سے عقیدے دے ہوتے اللہ رب العالمین سانو موت عطا فرمائے کیونکہ اولیاء کاملین کے نال محبت اس دنیا میں اگر اللہ رب العالمین بھی اس بندے نو محروم نہیں فرماندے اور آخرت کے اندر بھی اولیاء کی محبت والی نجات کا باعث بنے گی بارگاہ رب دعا اللہ رب العالمین جو مسلمان کیتا اس نو قبول فرمان اور اگر کوئی لفظ ایمان میں غلطی اللہ رب العالمین معاف فرمان وفا علیہ وسلم
جانا ہو قبول اللہ اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس جگہ سے کبھی کوتاہی رہ گئی اپنی رحمت کا معاف فرما. توفیق نصیب فرما. یا الہی ذکر تو سارے واسطے باعث سے برکت فرما. باعث سے نجات کرا. زندگی بات کی وجہ ذکر کی محفل سجان کی توفیق نصیب فرما. ذکر کی محفل حاضر ہونے کی توفیق نصیب فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدعا سے رہ فرما. مسلمان کی حاضر شفا نصیب فرما. توفیق عطا فرماتی اپنے دلوں کے اندر اپنے جسم اپنے گھر اپنے ماحول ملک پوری دنیا کے تیرا تیرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سونا نظام جاری کر سکتے. یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت صدقہ جتنے بیمار ہیں سب بیماریاں دور فرما. جتنے پریشان سے بارگاہ حاضر ہیں تمام کی پریشانیاں دور فرما. یا الہی جو نیک ارادے نیک مقاصد لے کے رات تیری بارگاہ پیش ہیں تمام کے نیک ارادے نیک مقاصد پورے فرما. یا الہی بامی اتحاد اتفاق نصیب فرما. نفرت کدورت بغض کینے دور فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی رحمت نازل فرما. ہر وقت سے اولے حال فرما. صلی اللہ تعالی علیہ رسول دعا دم کے میں وہی دعا وغیرہ ادھی ہے.